الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ مختصر سے وقت میں جو موضوع مجھے دیا گیا اس حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی محمد اقبال صاحب مرحوم، جن کے گھر میں آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں، برتنوں والے مشہور تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ جنہیں خاندان والے، محلے والے آج بھی نیکی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، وہ محترم خاتون اللہ والی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی اور جو اس کا فیضان انہیں حاصل تھا، جس طرح انہوں نے اس کو بانٹا، جتنے گھرانے فیضیاب ہوئے وہ سب آج ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ چار بھائی جناب جاوید اقبال صاحب، سہیل اقبال صاحب،
ارشد اقبال صاحب اور ڈاکٹر اجمل صاحب، اللہ ان چاروں کو سلامت رکھے، ان کے درمیان اتفاق اور محبت رکھے، اور اپنے بزرگوں کا طریقہ سلیقہ جاری رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کی نسلوں میں یہ محبت باقی رکھے۔ حافظ دلاور صاحب بھی ان محفلوں کے حوالے سے پورا کریڈٹ رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس میں خدمات انجام دی ہیں، آج بھی تشریف فرما ہے۔ یہاں ہر سال آنے سے پہلے مجھے موضوع دیا جاتا ہے، آج بھی ایک موضوع دیا ہے جس کے ساتھ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، پہلے سے کہہ رہا ہوں۔ وہ خالص عاشقانہ موضوع ہے، اور کوئی اس مرتبے کا ہو تو وہی بیان کر سکتا ہے، میں خود کو ہرگز اس لائق نہیں سمجھتا۔ دوسری بات جو حضرت میاں صاحب نے فرمائی، خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔ کچھ باتیں شاید آپ ہضم بھی نہ کر سکیں، لیکن میں کوشش کروں گا اس طرح بیان کروں کہ شریعت کے دائرے میں بھی رہوں اور آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان رہے۔ ان کا اپنا ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے۔ انہوں نے یہ کلام سنا تھا، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ یہ موضوع انہوں نے دیا ہے۔ شریعت کا مسئلہ پہلے واضح کر دوں، حقیقی جنت وہی ہے جو رب نے بنائی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ حقیقی جنت وہی ہے، مگر محبت والے کو محبوب کا روضہ بھی جنت لگتا ہے۔ اب جنت کے معنی کیا ہیں؟ ویسے تو ڈکشنری کھولیں گے، لغت کھولیں گے تو جنت کے آگے لکھا ہوگا باغ۔ باغ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بولے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پھول، درخت۔ اب میں بتاتا ہوں جنت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں حسن ہوتا ہے، خوشنمائی، خوبی، خوبصورتی، اور میرے نبی جیسا حسین کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہے، آئینہ ہے اللہ کی ذات و صفات کا۔ جو انہیں دیکھتا ہے اسے رب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہاں کوئی اگر دل والا بیٹھا ہے تو میری بات سمجھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول ہیں، قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ان کا ہے، بڑی شان والے۔ 5 نبی ایسے ہیں جن کا ہم خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں، وہ بھی آیت کے مطابق، جن کی شان نبیوں میں زیادہ ہے۔
کوئی نبی کم شان والا نہیں ہے، کوئی نبی ادنا نہیں ہے۔ ان 5 نبیوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی پاک، پھر حضرت ابراہیم، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، پھر حضرت نوح علیہم السلام۔ حضرت موسیٰ کو دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ یہ میں اشارے میں بات کروں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے کہا رب دکھا تو مانیں گے، رب دکھا تو، قرآن میں ہے۔ جو بات میں نے کہنی ہے دل والوں کے لیے، میرے نبی کو دیکھ کر کسی نے یہ نہیں کہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ میرے نبی کے حسن کی تاب نہیں لا پاتے کہ جس کا حبیب اتنا خوبصورت ہے، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ ساری کائنات کا حسن جمع کرو، ساری کائنات کا جس قدر حسن ہے جمع کرو، وہ ایک طرف وہ میرے نبی کے حسن کی ایک کرن ہے۔ اللہ سنیں، سنا ہوا ہے، کچھ باتیں بیچ میں آتی رہیں گی۔ سہیلیوں نے حضرت زلیخا کو کہا تو کس پر فدا ہو گئی ہے، کس سے پیار کرنے لگی ہے؟ ذہن میں رہے حضرت زلیخا کو کوئی غلط عورت نہ سمجھے، یہ تاکید کر رہا ہوں، کیونکہ جو نبی سے پیار کرے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سہیلیوں نے کہا وہ جو بازار میں بکتا رہا تو وزیر اعظم کی بیوی ہو کر اس پر فدا ہے۔ زلیخا نے کہا تم سچ کہتی ہو، تمہیں وہ بازار میں بکنے والا لگا، تم سمجھتی ہو میں وزیر اعظم کی بیوی ہوں، مجھے کسی ہائی اسٹیٹس، کسی اونچے درجے والے سے پیار کرنا چاہیے تھا، لیکن پیار تو حسن سے ہوتا ہے۔ میں جس کو پیار کرتی ہوں تم نے اس کو دیکھا نہیں، دیکھ لیتی تو پھر اس طرح بات نہ۔ ان کا دکھا، اگر ایسی بات ہے تو دکھا۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ گھر میں بلا لیا، دسترخوان بچھا دیا، پھل رکھ دیے، چاقو چھری رکھ دی، لو کاٹو اور کھاؤ۔ کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضرت میرے کان پک گئے ہیں سن سن کے، میری اتنی عرض مانو کہ یہاں سامنے سے گزر جاؤ۔ آپ نے فرمایا تو چل میں آتا ہوں۔ حضرت یوسف ان کو دیکھنے نہیں آئے، صرف سامنے سے گزر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب ان کی نظر پڑی حضرت یوسف علیہ السلام پر، رَأَيْنَهُ ہے، صرف جھلک دیکھی تو کیا ہوا؟ سدھ بدھ نہ رہی،
सुध बुध बजाए फलों के हाथ काट लिए, उंगलियां काट ली, और उंगलियां कटने का पता भी नहीं चला। ये बहुत बड़ी राज की बात है। अश्शहीदु ला यजिदु लम अलमल कत्ल, हदीस कहती है शहीद को कत्ल होने की कोई तकलीफ नहीं होती। चाकू लग रहे हैं, छुरियां लग रही हैं, गोलियां लग रही हैं, बम लग रहे हैं, उसको तकलीफ नहीं होती। सोचा ये कैसी बात, जरा सी हमें मामूली सी चुभन हो जाए तकलीफ होती है, कांटा लगे उसको गोलियां लग रही हैं, तकलीफ नहीं होती, क्यों? अब दूसरी हदीस बताती है शहीद के खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, वो जन्नत में अपना ठिकाना पहले देख लेता है, वो उन मनाजिर में गुम होता है। तो हुस्न ऐसा जन्नत का कि उसको किसी और तरफ ध्यान भी नहीं होता, चाकू लगे, छुरियां लगे, उसको पता भी। तो जब जन्नत के हुस्न में गुम हो तो पता ना चले, हुस्न यूसुफ में गुम हो, हाथ कटने का पता ना चले, तो जिसके हुस्न से जन्नत को हुस्न मिला है, जिसके हुस्न से यूसुफ को हुस्न मिला है, उस आका के हुस्न की क्या शान होगी। इसीलिए कहते हैं सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ वाला, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। अब नबी के हुस्न की बात करूं तो ब्रेक लग सकती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मोमिनों की नबी पाक के पास बैठे यही आयत पढ़ रही हैं। मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो होश न रहे, हाथ काट लिए। पूछा, हुजूर की तरफ तिलावत रोक के हुजूर को देख के कहा, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे? उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मां सवाल कर रही है। बीवी है मेरी, ख्याल आया है इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम का। इशारे में बात, नबी पाक मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा के कहा, हाँ आयशा बहुत खूबसूरत थे। हज़रत आयशा अपने होश में नहीं रही। जब तबीयत बहाल हुई तो क्या कहा, ए मिस्र की औरतों, तुमने किनान के यूसुफ को देखा, हाथ काट लिए, तुम मेरे मुस्तफ़ा को देख लेती तो गले काट लेती। उलमा फरमाते हैं हुजूर ने उस मुस्कुराहट में उनको अपना हुस्न दिखा दिया था। जिस हुस्न पे पर्दे हैं लोगों ने नहीं देखा। शाह वलीउल्लाह ने लिखा, हज़रत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी, इंडिया वाले उलमा ख़ास तौर पर जानते हैं, बहुत बड़े आलिम गुज़रे। ये शाह वलीउल्लाह वो हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के अक्सर उलमा की सनद में इनका नाम आता है। बहुत बड़े आलिम। हज़रत शाह अब्दुल रहीम ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं। अर्ज़ की हुजूर, हमने किताबों में पढ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के
بہت سے لوگ مر جاتے تھے، سانس لینا بھول جاتے تھے، اتنا بھی حسن۔ عورتوں نے ہاتھ کاٹے، قرآن میں بھی ذکر ہے۔ آپ کو دیکھ کے نہ کوئی مرا، نہ کسی نے ہاتھ کاٹے، یہ کیا ماجرا ہے؟ شکر ہے انہوں نے سوال کر لیا، نبی پاک نے جواب دے دیا، ورنہ ہمیں اس سوال اور جواب کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس، اللہ نے میرا حسن لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ کیوں؟ غیرۃ من اللہ عز وجل، غیرت کی وجہ سے۔ آپ سے بھی سننا چاہوں گا یہ لفظ، کس وجہ سے؟ کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ غیرت کو اگر ہم جان لیں تو جو حال آج ہمارا ہو رہا ہے یہ نہ ہو۔ ہم سے غیرت رخصت ہو گئی، نہ ایمانی غیرت، نہ اخلاقی غیرت، نہ انسانی غیرت۔ ویسے آپ کو کوئی بے غیرت کہہ دے تو آپ کو غصہ آ جائے گا، لیکن غیرت نہیں رہی۔ کافروں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہودیوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، غیرت ہے۔ ان کے پوسٹر لگاتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، وہ آپ کو سینے پہ جانور بنا کے دے دیں، آپ پہن لیتے ہیں، غیرت ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان کا دیا ہوا نصاب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، سلیبس پڑھاتے ہیں، غیرت ہے؟ سوچتے جائیے گا ہم نے اپنی عورتوں کا کیا حال کر دیا، غیرت ہے؟ سوچئے گا۔ اللہ نے غیرت کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں سے میرا حسن چھپا دیا ہے۔ محب یہی چاہتا ہے اپنے محبوب کو میں دیکھوں، کوئی اور نہ دیکھے۔ اسی لیے رب نے معراج میں بلا لیا، محبوب تیرا حسن بھی پردے میں، میں بھی پردے میں، تو اپنا پردہ ہٹا دے، میں اپنا پردہ ہٹا دے۔ یا رسول، میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے غیرت کی وجہ سے چھپا دیا ہے۔ وَلَوْ ظَهَرَ، سنیں نبی پاک فرما رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو تو دیکھ کر لوگ مر جاتے تھے، سانس لینا بھول جاتے تھے، عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَلَوْ ظَهَرَ، اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا زمین و آسمان اپنی جگہ پہ قائم نہ رہتے۔ مولانا حسن رضا جھوم اٹھے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ اسی لیے اللہ خود فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب تیری طرف نظر تو کرتے ہیں مگر دیکھتے، دیکھ لیتے تو ایسا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گزر گئے، زلیخا نے تالی باڑ دی، دیکھو پھلوں کی جگہ تم اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو، تم نے ایک جھلک دیکھی ہے، میں صبح و شام دیکھتی ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے تم کو؟ اللہ تعالی نے میرے نبی کو جو حسن دیا وہ کائنات میں کسی اور کو،
جو خود اتنا حسین ہے اس کا روضہ کتنا حسین ہوگا. روضہ بھی باغ کو کہتے ہیں. تو نبی پاک کے حسن کے جلوے ان کے روضے سے نظر آتے ہیں. اسی لیے دنیا لاکھوں روپے دے کے جانے کو جی چاہتا ہے جائیں مدینے کو جائیں. یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں. یہ جی چاہتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. یہ میں نے پہلے آپ کو حقیقت بتا دی، شریعت کا مسئلہ بتا دیا. اب بات کر رہا ہوں محبت والوں کی کہ محبت والوں کے لیے اس کائنات میں اگر جنت ہے تو وہ میرے نبی کا روضہ ہے. اچھا جی، آپ لوگ سیالکوٹ والوں، پڑھے لکھے علامہ اقبال کے شہر والوں، مجھے یہ بتاؤ، سیالکوٹ میں تاریخی عمارتیں بھی ہوں گی، لاہور میں بھی ہیں، پاکستان میں ہیں. مینار پاکستان ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ثواب ہوتا ہے دیکھنے کا؟ شاہی قلعے کا میں نام نہیں لیتا، لمبی فہرست ہو جائے گی. بڑی اچھی عمارتیں ہیں. اس زمانے میں جو بنی ہیں آج کروڑوں میں نہ بنے، اتنی اربوں روپے لگا دو تو نہ بنے. بنانے والے نے اپنے حساب سے بڑی شاندار بنائی. پوری دنیا میں جناب تاج محل بھی ہے. 7 ونڈرز، عجائبات عالم، پرانے نئے دونوں، جو پہلے تھے اب نئے بنا دیے. بہترین عمارتیں ہیں، کھربوں روپے لگا کے بنے ہیں. دیکھنے کا کوئی ثواب مگر سبز گنبد کو ایک نظر دیکھوں کتنا ثواب ہے. آپ میں سے کوئی اگر مجھے اس ثواب کو گن کر بتا دے میں اس کا شکریہ ادا کروں. وہ یہی کہے گا شمار ہو سکتا. کمزور شاعری ہے مگر اچھی ہے. خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. خلد بھی جنت کو کہتے ہیں. شاعر کیا کہتا ہے؟ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے. نشانی کیا ہے؟ سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ. کچھ لوگ قبر بھی کہتے ہیں، قبر رسول، مدفن رسول، یہ بھی کہتے ہیں. مگر محبت والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روضہ انور، روضۃ الشریفہ. وہ ایسا باغ ہے کہ شرق و غرب، جنوب و شمال، فوق تحت، 6 سمتوں میں، آسمان میں کہیں بھی اور نہیں ہے. یہ اعزاز بھی. اچھا ایک بات اور کر دوں، 1,24,000 کم و بیش نبی تشریف لائے.
بہت سے انبیاء کی قبریں بتائی جاتی ہیں، بیت المقدس کے گردا گرد ہزاروں انبیاء کی قبریں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، اس کے علاوہ عراق، شام، کئی جگہ پاکستان میں بھی بتائی جاتی ہیں۔ دعویٰ نہیں ہو سکتا، دعویٰ کہ یہ فلاں نبی کی یقینی قبر ہے، دعویٰ صرف میرے نبی پاک۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اور لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو اے حبیب تیرے پاس آ جائیں۔ یہ تیرے پاس کا مطلب صرف ظاہری حیات کا نہیں ہے، آج بھی جو نبی کے پاس جاتا ہے وہ نبی ہی کے پاس جاتا ہے، اور شک کے ساتھ نہیں جاتا، یقین کے ساتھ جاتا۔ اب شریعت کا ایک مسئلہ، تمام لوگ اس پر متفق ہیں، یہ جتنے ہیں فرقوں والے، ان میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے جو بات کرنے لگا ہوں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ میں نے کہا نا اس میں کسی کا اختلاف، سب مانتے ہیں اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، کعبہ اللہ کی تجلی کا مرکز ہے، اللہ تعالی ہر جگہ ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے مگر کسی جگہ میں نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ اس میں نہیں، مگر یہاں تو نبی خود جسم کے ساتھ موجود ہیں۔ من مسجد نبوی مدینۃ الرسول۔ پوچھو اقبال سے، اس قلندر لاہوری سے، سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اقبال سے پوچھو، کیا کہتے ہیں؟ خاک طیبہ از دو عالم خوشترست، مدینے کی مٹی دونوں عالم سے اچھی ہے۔ خاک طیبہ از دو عالم خوشترست، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی تو مٹی ہے۔ وے خنک شہر کے آجا دل برست، اس لیے وہ شان والی ہے، وہاں میرا محبوب رہتا ہے۔ جس خاک پر وہ چلے اس کا نام ہی خاک شفا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، شہر مکہ، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ یا اللہ اس لیے کہ تیرا گھر ہے اس میں؟ نہیں۔ حجر اسود ہے؟ نہیں۔ مقام ابراہیم ہے؟ نہیں۔ مطاف ہے جس میں لوگ طواف کرتے ہیں؟ نہیں۔ صفا مروہ؟ نہیں۔ منا مزدلفہ عرفات؟ نہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ محبوب تو اس میں رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا تاجدار ختم نبوت۔ اب ذرا سوچو، اللہ اس خاک کے گزر کی قسم یاد فرماتا ہے جس پر محبوب چلتا ہے، تو جہاں نبی پاک آرام فرما رہے ہیں وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ آپ کو قرآن سے فضائل مدینہ سناؤں؟ آپ کو قرآن سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر سناؤں، آپ کو حدیثیں سناؤں، کیا سناؤں؟ مجھے اپنے آپ کو بریک لگانی پڑ رہی ہے کہ میں شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو جاؤں، ورنہ مجھے نبی کے روضے کو جنت کہنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ محبت والا تو دلیل مانگتا ہی نہیں، مگر اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ اس ذکر میں بھی جو برکت ہے وہ ہمیں مل جائے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، لفظ تھا بی بی، اردو میں بن گیا بیوی۔ آپ کے ہاں مشہور ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، انگلش میں وائف کہہ لو، زوجہ کہہ لو، عربی میں۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، عربی جانتے ہیں، ذرا دھیان دیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، چونکہ تم نبی کی بیویاں بن گئیں، اب تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ایک مرتبہ کی بیوہ ہو، دو مرتبہ کی بیوہ ہو، تین مرتبہ کی بیوہ ہو، لیکن اب تم نبی کی ہو گئی ہو، تو جب نسبت نبی سے ہو گئی تم سارے جہان سے الگ ہو گئی ہو۔ یہ تو بیویاں ہیں جو خون ہے نبی کا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت عربی کا لفظ گھر والے، نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں، نبی کے بیٹے، نبی کے گھر والے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یہی چاہتا ہے تمہیں پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ کیوں؟ تم میرے نبی کے گھر والے ہو۔ وہ رب جس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ نبی کے رشتوں کا بھی خیال فرما رہا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا نبی سے نسبت ہو جائے تو وہ چیز کتنی محترم ہو جاتی ہے، کتنی پیاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقِيلِهِ یا ربی اِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حضور نے کہا یا اللہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے ایسا کہنے کی قسم، محبوب تیرا ایسا کہنے کی قسم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَعَمْرُكَ، محبوب مجھے تیری جان کی قسم۔ کسی اور کی قسم اللہ نے یاد نہیں فرمائی سوائے نبی کے جان کی۔ پتہ کیا چلا؟ نبی سے نسبت ہو جائے تو پھر درجہ ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ صدیق اکبر کو ملا، فاروق اعظم کو ملا، عثمان غنی کو ملا، مولا مرتضیٰ کو ملا، عشرہ مبشرہ کو ملا، بدر والوں کو ملا، احد والوں کو ملا، مدینے والوں کو ملا، سارے جہان کو ملا۔ نسبت نبی کی، جو ان کا ہو گیا وہ رب کا ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں قاب قوسین، قوس کہتے ہیں آدھے دائرے کو، تیر چلاتے ہیں نا اس سے قوس، آدھا دائرہ، ہاف سرکل۔ قاب قوسین دو قوس ہو گئے، آدھا دائرہ ادھر سے آدھا دائرہ ادھر سے، تو پورا دائرہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ عربوں کا طریقہ تھا کہ جب کو دو سردار ملتے تھے تو اپنی کمانوں کے گوشے ملاتے تھے۔ اب اندر دائرہ بن چکا، ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ جو اندر ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ، یہ ایک اشارہ ہوتا تھا کہ آج ہماری صلح ہو گئی ہے، اب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں۔
قرآن اترا عرب کے محاورے کے مطابق، قاب قوسین کا ذکر آیا، اللہ نے بھی نبی سے یہی معاہدہ کر لیا، محبوب جو تیرا ہے وہ میرا، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں۔ یہ میں نے جو باتیں کی ہیں اگر دلوں نے سمجھی ہیں تو سمجھی ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں، نبی سے تعلق ہو گیا ممبر کو، حضور اس پر بیٹھے اور خطاب فرمایا۔ اٹھاؤ شفا شریف قاضی ایاز کی، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ جمعے کے دن نبی کے پردہ فرمانے کے بعد نبی کے بیٹھنے کی جگہ پہ ہاتھ پھیر کے منہ پہ پھیرا کرتے تھے، آنے والوں کو دکھاتے تھے دیکھو ہم نبی کے تبرکات کا کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں۔ ایک صحابی حضور کے ہاتھ سے ہاتھ لگا ہوا تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اس پر ہاتھ رکھ کے کہتا تھا یا اللہ میرا ہاتھ تیرے نبی کے ہاتھ سے لگا ہے، اس کی برکت سے اس کو اچھا کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جہاں نبی خود موجود ہیں وہاں وہ ممبر ہے جس پہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں وہ محراب ہے جس پہ نماز پڑھایا کرتے تھے، وہاں کچھ ستون ہیں، پلرز ہیں، استوانہ کہتے ہیں عربی میں، وہاں وہ پلرز ہیں، وہ ایک خاص ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا۔ پہلے آپ جاتے تھے آرام سے، اب آپ کو باری لگتی ہے، اب انہوں نے نیا قانون بنا دیا، سال میں 1 مرتبہ اجازت ملے گی، فی الحال یہ قانون بنا دیا سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی مل گئی تو مل گئی۔ کتنا شوق ہوتا ہے سب کو اس ٹکڑے میں 2 نفل پڑھنے کی گنجائش مل جائے۔ وہ ریاض الجنہ، وہ ریاض الجنہ کیسے بن گیا؟ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں مکہ بیت اللہ کے قریب مکہ میں، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، وہ پہلے بھی تھیں، نشانی نہیں بنی تھی۔ ایک نبی کی بیوی ولیہ عورت نبی نہیں ہوئی، ایک نبی کی بیوی بچے کے لیے پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف، دوسری سے پہلی کی طرف 7 پھیرے لگاتی ہے، ولیہ کے قدم آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری نشانی ہو گئی، اللہ کی نشانی بن گئی، اس کی تعظیم واجب ہو گئی، اس کی تعظیم واجب ہو گئی۔ اتنی پسند آئی وہ ادا، جب بھی حج کرنے آؤ، عمرہ کرنے آؤ، طواف کرنے کے بعد جہاں میری بندی چلی وہاں چلو، جہاں دوڑی وہاں دوڑو، جب تم اس کی نقل کرو گے ہمارے پیارے بن جاؤ گے۔ ایک ولیہ کے قدم آئے تو جگہ شعائر اللہ بن جائے، جہاں نبی کے قدم آئے اللہ فرماتا ہے سجدہ کرو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سجدہ مجھے ہی کرو گے مگر ماتھا وہاں لگاؤ جہاں میرے پیارے کے قدم آئے ہیں۔ خلیل اللہ کے قدم آئیں تو سجدہ گاہ بن جائے، ان کی زوجہ کے قدم آئیں تو شعائر اللہ بن جائے، جہاں حبیب اللہ کے قدم آئیں۔ اٹھاؤ وفاء الوفا، علامہ سمہودی کی ترجمہ بھی شاید ہو چکا، بازار میں ملتی ہے، اٹھا کے دیکھو۔ وہ کہتے ہیں یہ ریاض الجنہ کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ جتنی کثرت سے نبی کے قدم یہاں آئے کسی اور جگہ نہیں آئے۔ قیامت کے دن یہ ٹکڑا اسی طرح اٹھا کے جنت میں رکھ دیا جائے گا۔
مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں. مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے. میں نے تو یہ جگہ دیکھی ہوئی ہے. اسی طرح اٹھا کے رکھ دیا جائے گا ریاض الجنہ جہاں کثرت سے نبی کے قدم آئے. اس طرف روضے کا نور اس طرف منبر کی بہار بیچ میں جنت کی کیاری پیاری پیاری واہ واہ. وہ جنت کی کیاری بن گئی, جنت کا باغ بن گئی. تو جنت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی. نبی خود فرما رہے ہیں یہ ریاض الجنہ, جنت کا باغ. اب ایک مسئلہ اور کر دوں, آپ کا دھیان کبھی نہیں گیا ہوگا اس طرف, یہ بھی دیکھیں. جہاں سے جس کا خمیر اٹھتا ہے, اب خمیر کے معنی شاید نہیں سمجھے ہوں گے, وہ مٹی جس سے کسی کا وجود تیار ہوا اس کو آپ خمیر کہہ لیں. جہاں سے جس مٹی سے جس کا وجود تیار ہوا. میرے نبی پاک جہاں آرام فرما ہیں اس کا نام ہے ریاض الجنہ, اور حضور نے فرمایا یہ جنت میں اسی طرح رکھ دیا جائے گا. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ نبی کی مٹی کہاں سے آئی ہے؟ اب ایک شک آئے گا آپ کے ذہنوں میں, اس کا بھی علاج کر دوں. آپ کہیں گے نبی پاک وہاں آرام فرما ہیں, وہاں حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بھی قبریں ہیں, تو کیا جنت میں قبریں ہوں گی؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا. جنت میں تو باغ ہیں, نہریں ہیں, پھل ہیں, پھول ہیں, سونے کے درخت ہیں, چاندی کے پتے ہیں, زمرد کے, یاقوت کے وہاں پر پتے ہیں, کیا کچھ ہے, نعمتیں ہیں. تو کیا جنت میں قبریں ہوں گی؟ آپ اس کو جنت کہہ رہے ہیں, تو قبر سے مراد آپ جو لے رہے ہیں وہ میں نہیں لے رہا. میرا ایمان, اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میں اپنے ایمان پر اتنی دلیلیں دے سکتا ہوں کہ اگلے کے دانت کھٹے ہو جائیں. میرا ایمان ہے وہ قبریں دیکھنے میں قبریں ہیں, وہ تو جنت کے محل ہیں. اللہ آپ سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قانون کے تحت روح مبارک قبض ہوئی, فرشتے لے کر گئے جنت میں. کہاں گئے؟ کیونکہ مومن کی قبر, مومن کی جو روح ہوتی ہے فرشتے اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں, جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کی اسفل سافلین اور سجین میں لے کے جاتے ہیں. نبی پاک کی روح مبارک فرشتے لے کے جنت میں گئے. روح مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا تیرا اپنے نبی سے وعدہ ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. میری تجھ سے یہ ایک التجا سوال ہے, مجھے یہ بتا تیری جنت میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ تیری جنت میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے تو مجھے وہاں رکھ دے, نہیں تو مجھے واپس پہنچا دے. کیونکہ نبی کے جسم سے بہتر تیری کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے, تیری جنت میں بھی نہیں ہے. روح مصطفیٰ پھر نبی کے بدن میں واپس آ گئی, اور نبی اپنی برزخی نہیں حقیقی حیات کے ساتھ وہاں موجود ہیں, زندہ ہیں.
کبھی یہ سوچ کے مت جانا کہ میں نبی کے قبر کو دیکھنے جا رہا ہوں، میں نبی کو ملنے جا رہا ہوں۔ خود فرما دیا من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کو دیکھا اس نے میری حیات میں مجھے دیکھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مدینہ، پھر مسجد نبوی، پھر ریاض الجنہ، پھر روضہ رسول، کہاں سے تاب لاؤں بیان کرنے کی؟ آؤ مل کے پڑھو۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، سنو دھیان سے کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار۔ کسی نے سوال کیا کہ باہر تو پہلے ہاتھ کی جھاڑو تھی، اب مشینیں آ گئیں، جو خاص اندر ہے وہاں صفائی کیسے ہوتی ہے؟ تو 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک رہتا ہے، جو شام تک رہیں گے دوسرے 70,000 آ جائیں گے، دونوں کا وہاں جمگٹا ہو گیا، اب وہ پہلے واپس چلے جائیں گے، شام کو آئے صبح تک رہیں گے، جو ایک بار آ گیا پھر قیامت تک اس کی باری۔ وہ کس لیے آتے ہیں؟ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار۔ خار کہتے ہیں کانٹے کو، گل کہتے ہیں پھول کو، مشہور ہے کہ بلبل کو پھول سے عشق ہے، اور بلبل کو عندلیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مبارک رہے عندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ لکھنے والے نے اپنے لیے تمنا کی ہے، میں اپنی نیت سے، آپ اپنی نیت سے۔ مولانا حسن رضا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ کیا نیت کرتے ہیں؟ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، یہ خاک سے ہی بنا ہے نا جسم، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ۔ یا اللہ جب میں مر جاؤں میرے اس جسم کی مٹی کو مدینے کا غبار بنا دے۔ محبت کرنے والے، محبت کرنے والے، مجنوں کا نام سنا ہے آپ نے؟ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے مجنوں کون تھا، جن کو نہیں پتا سن لو۔ آپ سمجھتے ہو یہ کہانی ہے، کردار ہے، یہ امام حسن کا دودھ شریک بھائی ہے، ولی اللہ تھا، کہانی بنی ہوئی نا مجنوں، اس نے مجازی طور پر سکھایا، عشق حقیقی سکھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، بڑی شان والا تھا۔ پائے سگ بوسید مجنوں خلق گفتہ اینچ سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ کسی نے مجنوں کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، دیکھنے والے نے کہا مجنوں او کیس او شہزادے کیا ہو گیا ہے، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے؟ تو مجنوں جواب دیتا ہے اس لیے چوم رہا ہوں یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ عشق والوں سے پوچھو کیا مقام ہے مدینے کا،
عشق والوں سے پوچھو نبی کے روضے کو دیکھنا کتنی بڑی سعادت ہے. وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کیا نہیں ہے وہاں؟ نور ہے وہاں. مدینے کی ہوا ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے، مدینے کی ہوا سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، مدینے کی ہوا سب سے زیادہ خوشبودار ہے، جراثیم سے پاک ہے، اور بیمار جاتے ہیں وہاں جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ دار الشفا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے، اور یہاں کی بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے، کیونکہ پہلے وہاں جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، اب جو بیمار جاتا ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے. نبی نے دعا فرما دی، وہ دار الشفا بن گیا. کیا بن گیا؟ دار الشفا. جس کو شفا نہ ملتی ہو وہاں چلا جائے، وہاں چلا جائے. میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آئیے آپ کو ریاض الجنہ کی کچھ باتیں سناؤں. میرا دھیان دوسری طرف جا رہا، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، کیونکہ جو اندر باتیں آ رہی ہیں وہ آپ کو سنا سکتا نہیں. سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ترکوں نے اس کی تعمیر، اس کے پلر الگ بنائے، باقی مسجد کے الگ بنائے، اس کی پہچان ہے. اس میں کچھ ستون ہیں، پلر ہیں، ان پر نام لکھے ہوئے ہیں. ایک تو ہے منبر شریف. کیا ہے؟ پلپٹ انگلش والے کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، یہ ایک باغ تھا جو سوکھ چکا تھا. حضور کو وہ جگہ پسند آ گئی مسجد کے لیے. سہل اور سہیل دو یتیم لڑکے تھے، ان سے خریدی اور مسجد بنا دی. کھجور کی چھال کی چھت بنا دی. تنے سوکھے ہوئے تھے، ایک خشک تنے کے ساتھ نبی پاک اپنی پشت پیٹھ لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. خاتون صحابیہ نے عرض کی، حضور مجھے اجازت دیں میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں تاکہ آپ بیٹھ کر ارشاد فرمایا کریں. نبی پاک نے اجازت دے دی. ممبر بن کر آ گیا، لکڑی کا ممبر. حضور اس ممبر پر رونق افروز ہوئے، خطاب فرمانے لگے. اچانک ایک طرف سے رونے کی آوازیں آئیں. رونے والا اس طرح رویا کہ جگر پھٹ جائے، کلیجے پھٹ جائے. نظر نہیں آ رہا تھا، نظر نہیں آ رہا، رو رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، آواز آ رہی ہے، رونے والا نظر نہیں آ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اتر کے اس تنے کے قریب گئے اور اس طرح ہاتھ پھیرا جس طرح مشفق باپ بچے کے سر پہ، کمر پہ ہاتھ پھیرتا ہے. نبی پاک نے اس کو سینے سے لگا لیا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق جب یہ بات سناتے تھے روتے تھے. اس تنے میں اتنی محبت، وہ نبی کے لیے رویا، نبی نے سینے سے لگا لیا. ہم میں تو نبی کی اتنی بھی محبت نہیں. اگر روئیں گے تو سرکار ہمیں بھی سینے سے لگا لیں. مولانا روم مثنوی میں فرماتے ہیں، استنے حنانا از ہجر رسول نالا میزد ہمچو ارباب عقول.
وہ ستون حنانہ نبی کے ہجر و فراق میں اس طرح رویا کہ عقل والے حیران ہو گئے. حیران، یہ کس طرح رو رہا ہے؟ حضور نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ جملہ سنو. فرمایا میرے صحابیوں، میں اگر اسے سینے سے نہیں لگاتا یہ قیامت تک روتا رہتا. اب حضور اس سے بات کر رہے ہیں. حضور اس سے بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو جواب دیجئے، نہیں مانتے تو بالکل نہیں بولیں. حضور اس سے بات کر رہے ہیں. میں نے یہ بات آپ سے کیوں کہلوائی ہے؟ میرے نبی پوری کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں، ایک ایک ذرے کے نبی ہیں، اور حضور سب کی زبانیں جانتے ہیں. سب کی زبانیں. وہ پنجابی کے شاعر نے بڑا اچھا کہا، آقا دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، آقا دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، او ایک جانن والا اے ہزاراں دیاں بولیاں. کیونکہ جو نبی جس کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کی زبان سکھا کر بھیجا جاتا ہے. میرے نبی سب کے نبی ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ تو مردے میں روح لوٹا کر جان دیتے تھے، میرے نبی نے بے جان کو جان عطا کی ہے. میرے نبی جیسا کوئی. حضور اس سے فرماتے کیا چاہتا ہے؟ اگر تو یہ چاہتا ہے تو ہرا بھرا ہو جائے، تجھے پھل لگے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تجھے ابھی تر و تازہ کر دے گا. اس نے کہا جی میں یہ نہیں چاہتا. فرمایا پھر کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ کی پشت میرے ساتھ لگی ہوتی تھی، وہ مزہ مجھے چاہیے. فرمایا تو ساتھ چاہتا ہے؟ حضور نے وہاں گڑھا کھدوایا، اس میں اس کو دفن کیا، اس کے اوپر رکھا منبر. فرمایا ساتھ ہی رہے گا. اس کا نام ہے اسطوانۃ المخلقہ. اللہ مدینے لے جائے. نبی پاک کا جو محراب ہے جہاں نماز پڑھاتے تھے، اس کی دائیں دیوار کے ساتھ جو پلر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ المخلقہ، وہ ستون حنانہ. اس ایک ایک ذرے کو یہ شرف ہے کہ انہوں نے نبی کے قدم چومے ہیں. محراب آقا جہاں نماز پڑھاتے تھے، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنانے کو کہا. ترک والے بڑے ادب والے تھے. مدینہ منورہ کی بستی سے 20 میل دور ٹھوکا ٹھوکی کا کام کرتے تھے. سن رہے ہو؟ مسجد نبوی میں جا کے ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجانے والوں، سن رہے ہو؟ آپ سے وہاں فون کی گھنٹی بند نہیں ہوتی، بجاتے ہو. بنو ثقیف کے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق نے بلایا ان کو، ادھر آؤ. کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی بنو ثقیف کے لوگ ہیں، طائف سے آئے. فرمایا یہاں کے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے لگواتا. تم مدینے میں نبی کی مسجد میں باتیں کر رہے ہو. یہاں سانس بھی ادب سے لیا جاتا ہے. ادب گاہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید، جنید و با یزیدی جا. جنید اور با یزید جیسے یہاں سانس بھی ادب سے لیتے ہیں، سانس کی آواز نہیں ہونے دیتے. یہ عرش سے نازک تر جگہ ہے آسمان کے نیچے، ادب کی جگہ ہے. حضرت امام مالک نام سنا؟ 4 اماموں میں سے ایک امام حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ. تقریباً 84 85 یا 86 برس کی زندگی پائی. مدینہ منورہ میں وقت گزارا. مدینے کی حد میں کبھی پیشاب نہیں کیا.
کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ مدینے سے جانا ہوتا نا بستی سے باہر، الٹے پاؤں آتے، اور جب مدینے میں داخل ہوتے دوڑ کے داخل ہوتے کہ کہیں مجھے مدینے سے باہر موت نہ آ جائے۔ ایک حج کیا، صرف فرض حج ایک کیا، کہتے ہیں مدینے سے نہیں جانا، مدینے سے باہر موت نہیں چاہیے۔ ادب والے بہت ہی قیمتی نسل کے گھوڑے لا کے دیے کسی نے، لوگ ملنے آئے تو انہوں نے گھوڑے دیکھ کے کہا بہت اچھے گھوڑے، فرمایا لو لے جاؤ۔ کہا حضرت اس طرح کے قیمتی گھوڑے تو ڈھونڈے سے نہیں ملتے اور آپ ایسے ہی دے رہے ہیں۔ فرمایا میں مدینے میں رہتا ہوں، ان کے سموں سے نبی کی زمین نہیں روند سکتا۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ میں ننگے پاؤں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ کپڑے لگ رہے، گھسٹ کے چل رہے، ساری سڑک خالی ہے، گھسٹ کے، کیوں؟ میرا پاؤں اس جگہ نہ آ جائے جہاں نبی کا پاؤں آیا۔ وہ ادب والے لوگ تھے۔ ہمیں یہ توفیق سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ میرے امام احمد رضا، ایک ستون ہے، ستون توبہ بھی کہتے ہیں، استوانۃ التوبہ بھی کہتے ہیں، استوانہ ابی لبابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ بھی اس ستون کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بھی اکثر لوگ کہتے ہیں توبہ کرنی ہے تو اس ستون کے پاس جا کے نفل پڑھ کے توبہ کرنی ہے۔ ساری زمین پیاری۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، بیٹھے رہے، لشکر کے ساتھ نہیں گئے۔ انہوں نے جب احساس ہوا کہ ہائے میں نے کیا کیا، تو اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا اور کہا جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں اپنے آپ کو آزاد۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک راز کی بات کہہ دی تھی غیروں کے سامنے، اور کہ میں نے یہ بہت بڑی خیانت کی ہے، آ کر باندھ لیا اور یہی کہا کہ اللہ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا میں آزاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا میرے پاس آتا تو میں اللہ سے معافی دلوا دیتا، مگر اس نے اب ڈائریکٹ بات کی ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے ہی معافی آئے گی۔ کچھ سمجھے ہیں بات؟ راز کی بات سمجھ گئے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اور لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کرے محبوب تیرے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ، آ کر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول، رسول ان کی سفارش کرے، لوجد اللہ، اللہ کو پالیں گے۔ اللہ ہر جگہ ہے مگر پائیں گے کہاں؟ روضہ رسول پہ۔ کس حال میں پائیں گے؟ تواب الرحیمہ، بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان، اور رب بھی ملے تے کتھے؟ اللہ ہر جگہ ہے مگر فرمایا یہاں آؤ، یہاں آؤ، اپنے دلوں کا قبلہ مدینہ بناؤ، اپنے دلوں کا قبلہ اونچی۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، مجھے تو یہ سعادت حاصل نہیں ہے، میں تو بہت ہی بے ادب سا۔ مجھے وہ لوگ بھی معلوم ہیں جنہوں نے آنکھ اٹھا کر سنہری جالیاں نہیں دیکھی، ان کی آنکھیں وہاں اٹھتی نہیں ہیں، وہ بھی ہے۔ ہمیں ادب حاصل، ہم بالکل بے ادب دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا۔ عشق رسول بہت بڑی چیز ہے، یہ ان کی محبت ہے، ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کو بھی سعادت جانو۔
8 دن بندے رہے. ان کی بیوی آتی جب حاجت ہوتی کھول دیتی, پھر وہ باندھ دیتی. 8 دن کے بعد اللہ کی طرف سے معافی ملی اور پھر حضور کے قدم چومے. اس ستون کا نام اسطوانۃ التوبہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, ان فی مسجدی لبقعۃ, میری مسجد میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے زمین کا, لوگوں کو اگر اس کی شان معلوم ہو جائے. میری مسجد میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اگر لوگوں کو اس کی شان معلوم ہو جائے, فضیلت معلوم ہو جائے, تو وہاں نفل پڑھنے, وہاں آنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے. باری نہ آئے, اتنا ہجوم ہو, قرعہ ڈالیں, جس کا نام ہے وہ جائے گا. سب کی تمنا تھی وہ جگہ معلوم ہو جائے, ہمیں فضیلت معلوم ہو جائے, شوق ہوتا ہے نا, مرے ایسی جگہ یار ضرور جائیں گے, برکت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تو فرما دیا کہ ایسی جگہ ہے, لیکن وہ جگہ ظاہر نہیں کی. صحابہ پڑ گئے پیچھے مومنوں کی ماں کے. حضرت عائشہ, آپ سے تو نہیں چھپایا نبی نے, آپ بتا دیں. انہوں نے نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد بتایا کون سی جگہ ہے. اس ستون کا نام ستون عائشہ رکھ دیا گیا. اسطوانۃ العائشہ, ممبر کے قریب ہی, محراب کے بالکل قریب ستون عائشہ. یعنی ایسی جگہ جہاں پر قرعہ ڈالنا پڑ جائے, لیکن ہم غلاموں کے لیے آسانی کر دی, مہربانی. یہ جگہ کہاں ہے؟ جنت میں. یہ ساری جگہیں جن کا نام لے رہا ہوں یہ کہاں ہیں؟ تو جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسطوانۃ السریر ایک پلر ہے. آج وہ جو ہری جالیاں ہیں ان کے ساتھ درمیان میں ایک دروازہ ہے, ایک طرف اسطوانۃ السریر, ایک طرف اسطوانۃ الحارس, اسطوانۃ الوفود. نبی پاک جہاں کبھی لیٹ جاتے تھے اس کا نام اسطوانۃ السریر. جہاں وفد ملنے آتے تھے, آ کر ملاقات کرتے تھے, اس ستون کا نام ستون الوفد, اسطوانۃ الوفد. اور جہاں آپ کا کوئی پہرے دار کھڑا ہوتا کوئی, یا دوسرے آپ اس کو مقرر کرتے, اس کا نام اسطوانۃ الحرس اور حارس رکھا ہوا ہے. سنیں, توجہ سے سنیں, اسطوانۃ التہجد. نبی پاک پر تہجد فرض تھی. ہمارے لیے نفل کب ہوگی؟ جب ہمارے فرض پورے ہوں گے. جہاں میرے نبی ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سجدہ کرتے تھے, رات کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا نام اسطوانۃ التہجد, اس کو انہوں نے مٹا دیا. وہ جگہ ہے لیکن وہ نشانی مٹا دی ہے. جو محراب تھا حضور کا جہاں نماز پڑھتے تھے اس کو بھی مٹا دیا. ان کے مٹانے سے کیا ہمارے دل سے مٹ جائے گا؟ یہ جتنی پابندیاں لگائیں, ڈنڈے ماریں, کچھ کریں, کیا ہم رک جائیں گے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا, سانو روک نہ پہرے دارا, روزے دی جالی مارو. اب بابا صاحب لوگ جاتے ہیں بہشتی دروازہ گزرنے, صرف بہشتی, لائن لگتی ہے, بارش ہو سردی ہو, ڈنڈے پڑ رہے, حق فرید یا فرید نعرے لگاتے جاتے ہیں نا. تو جب نبی کے غلام سے اتنا پیار, نبی سے کتنا پیار ہوگا؟
تو پھر ان کا روضہ جو جنت ہے یہاں زمین پر، اور اس کے زمین پر جنت ہونے میں کوئی شبہ، کوئی شک، سوچنا بھی نہیں، وہ اتنی مبارک جگہ ہے الحمدللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہے لیکن تہجد کا ذکر آیا ہے تو اس لیے پھر سنا رہا ہوں، بار بار سنی ہوگی، ایک بار پھر سن لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے تشریف لاتے ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی ڈیوٹی لگاتے ہیں، نبی نے نہیں کہا تھا، ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جب نبی تہجد کے لیے آئیں گے میں لوٹے میں پانی لے کے آؤں گا، وضو کرواؤں گا۔ بڑی بات ہے، نیند توڑ کے اٹھنا، سردی گرمی، پانی لے کے آنا، جاگنا، محبت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اونچی یہ جو آپ آ کے بیٹھے ہو، میرے لیے تو نہیں آئے ہو نا، نبی کی محبت میں آئے ہو نا، بغیر محبت کے ایسا ہوتا؟ مجھے کیوں پسند کرتے ہو؟ میں ان کی باتیں کرتا ہوں اس لیے پسند کرتے ہو نا، اور تو مجھ میں کوئی کمال نہیں۔ وہ وضو کرواتے ہیں نبی پاک کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، اے ربیہ تو اتنی محبت اتنی خدمت کرتا ہے، تو نے ڈیوٹی بنا لی ہے، نیند توڑتا ہے، اٹھتا ہے، پانی لے کے آتا ہے، وضو کرواتا ہے، سل مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یا ربیہ تو سل مانگ، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دے سکتا ہے۔ اپنی حکومت نہ سمجھ لینا کہیں، وہ تو آپ کو اگلے دنوں میں سانس لینے کے بھی ٹیکس لگانے والے ہیں، جو حال ہے ان کا۔ مانگ، میں اعلان کروں ماشاءاللہ اتنے لوگ بیٹھے ہو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ایک صاحب اٹھ کے کہیں مولانا صاحب سیالکوٹ کی کسی کالونی میں خواجہ نعیم صاحب سے کہہ کے مجھے پلاٹ دلا دے، تو میں کہوں گا میں تو نہیں دلا سکتا، تو کہیں گے پھر اعلان کیوں کیا تھا، کیوں بولا تھا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو یہ وہی کہہ سکتا ہے جو، اچھا کمال کی بات یہ شرط نہیں ہے، کھلی دعوت، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ معاشیتا، جو تو چاہے، کوئی شرط، تو بولو پھر رب کی عطا کا مرکز ہیں یا نہیں ہے؟ وہ رب کا دیا دیتے، کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا اللہ۔ حضرت ربیعہ صحابی تھے، اگلا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ گئے ہو نا، صحابی تھے، انہیں یقین تھا جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہمارے ہی جیسے تھے، انہیں کیا معلوم، ان کے پاس کیا ہے، نا حضور اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ نبی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے میں نے تمہیں توحید نہیں سکھائی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، اللہ سے مانگنا چاہیے، تم میرے سامنے ہی مجھ سے مانگنے لگ گئے، نہیں، نبی نے ایسا پہلے فرمایا سل مانگو، آگے صحابی بھی نہیں کہتے مانگنا ہوگا اللہ سے مانگ لوں گا، آپ سے کیوں مانگوں، حضور بھی نہیں کہہ رہے اللہ سے مانگو، نہیں، وہ کہہ رہے سل، وہ کہتے اسألک، آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ،
حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. مانگنا ہر کسی کو آتا. ہمیں یا اللہ نوکری دے دے. نوجوان کہتے ہیں چھوکری دے دے. کوئی کہتے ہیں جی نوٹوں کی ٹوکری دے دے. یہی سوچ ہے ہماری. ہمیں مانگنا بھی. کیا کہتے ہیں اقبال؟ مانگو تو کیا مانگو، یا اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یا اللہ جو تو نے عشق حضرت ابو بکر کو عطا کیا تھا نبی کا، اس کا ایک ذرہ ہی دے دے. ذرہ عشق نبی از حق طلب، اس کا ایک ذرہ ہی دے. ہمیں مانگنا بھی آتا نہیں ہے. حضور نے فرمایا اب غیر ذالک، اے ربیہ جو تو نے مانگا وہ تو ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ. میں سہیل صاحب آپ کو ایک بات سناؤں. کہاوت مشہور ہے کہ حاتم طائی بہت سخی تھا. حضور نے بھی اس کی تعریف کی ہے. اس کا بیٹا صحابی بنا تھا. حاتم طائی بہت سخی مشہور. اس کے بارے میں تھا کہ اس کے محل کے 100 دروازے تھے. اس طرح بیچ میں وہ تخت لگا لیتا، بیٹھ جاتا، تھیلیاں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں پیسوں کی بنا کے رکھ لیتا. ایک مانگنے والا ایک دروازے سے آیا، حاتم نہیں پوچھتا تھا کیوں مانگ رہے ہو، کیا چاہیے، ایک پوٹلی دے دیتا. وہ جاتا، وہی دوسرے دروازے سے پھر آ جاتا، وہ پھر دے دیتا. وہ تیسرے چوتھے پانچویں 100 دروازوں سے وہی شخص آتا. حاتم نہیں کہتا تو اتنی مرتبہ لے گیا، وہ پھر دے دیتا. وہی شخص پھر پہلے دروازے سے آ جاتا. حاتم، کسی عیسائی نے کہا حاتم اتنا سخی تھا، تم اپنے نبی کی سخاوت کی کوئی ایسی بات سناؤ کہ حاتم کی سخاوت چھوٹی پڑ جائے. اسے یہی واقعہ سنایا گیا. دیکھو وہ ایک شخص آیا، حاتم نے تھیلی میں آج کے حساب سے فرض کر لو 10 روپے رکھے ہوئے تھے. آپ لوگ خوش نہیں ہوئے؟ چلو 100 رکھ لو. کیونکہ 10 کا کچھ نہیں آتا، چلو 100 رکھ لو ایک تھیلی میں. اس نے 100 روپے دیے. اس نے باہر جا کے تھیلی کھول کے دیکھا 100 روپے. اس نے کہا کہ میرا کام تو زیادہ. وہ پھر آیا، 100 دروازوں سے آ گیا تو کتنے ہو گئے؟ 10,000 ہو گئے. اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، وہ پھر آیا. یہ کیسی سخاوت ہے؟ تم بار بار دے رہے ہو، وہ بار بار مانگ رہا ہے. یہ کون سی سخاوت ہے؟ اس کی تو ضرورت پوری نہیں ہوئی. آؤ تمہیں نبی کی سخاوت سناؤں. ربیہ کو دے کے فرماتے ہیں جو تو نے مانگا وہ ہو گیا، کچھ اور مانگ. اور ادھر آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. بار بار حضور فرما رہے ہیں اور مانگ اور مانگ، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی دامن بھر گیا. ایسا سخی دکھاؤ نہ کوئی. بات تہجد کی نکلی تھی، تہجد کی جگہ کی مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا. استوانہ تہجد کے ساتھ ہی ایک گھر ہے، جالیوں کے اندر آ گیا ہے مگر ایک گھر ہے. نبی پاک گزرتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. جب بھی گزرتے اے میرے گھر والو تم کو سلام ہو. وہ گھر کس کا؟ وہ اس خاتون کا گھر ہے. جب وہ قیامت کے دن براق پر سوار ہو کر آئے گی،
ندا کرنے والا ندا کرے گا، اے محشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، مصطفیٰ کی شہزادی جا رہی، خاتون جنت، سارے جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی پاک کی چوتھی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، گھر ہے ان کا، جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا۔ سمیٹوں، یہ ذکر سمٹنے والا نہیں، وہاں جانا کتنی بڑی سعادت ہے، اب یہ سن لو۔ آپ دنیا کے کسی مقام پر چلے جاؤ، آپ کہو گے سب سے افضل جگہ کعبۃ اللہ کی، میں دل و جان سے مانتا ہوں، کعبے کی عظمتوں کا قائل ہوں، بڑا مقدس مقام ہے، مگر جو میں نے کہہ دیا ٹکڑا نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے، وہ کعبہ تو کیا عرش سے بھی افضل ہے۔ اچھا جی، یہ حاجی محمد اقبال صاحب برتنوں والے کا گھر ہے، علاقہ کون سا ہے؟ محمد پورہ۔ گلی جو وہاں سے آتی ہے وہاں پر لکھا ہو حاجی محمد اقبال کی رہائش گاہ اور نیچے بنا ہو تیر کا نشان، تو وہ تیر کا نشان گھر ہے یا رستہ بتا رہا ہے؟ اشارہ کر رہا ہے کہ گھر، ٹھیک ہے، بڑے سمجھدار آپ لوگ۔ کعبے کی چھت پہ ایک پرنالہ لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے میزاب رحمت، رحمت کا پرنالہ۔ کعبے کی چھت پر جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس سے نیچے گرتا ہے، لوگ تڑپتے ہیں کہ ہمیں لگ جائے، ہمارے بدن پر گرے، ٹھیک ہے، وہ پرنالہ ہے، اس کا نام ہے میزاب رحمت۔ دیکھنے والوں یہ بتاؤ اس کا منہ کس طرف ہے؟ اس کا منہ ہے مدینہ کی طرف، تیر کا نشان، اور میں رحمت کا پرنالہ ہوں، رحمت کا گھر ادھر ہے۔ سمجھ آئی؟ تاجدار ختم نبوت، سمجھ کیا آئی بات؟ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی تو نہیں کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دے، ساری دنیا کا منہ کعبے کی طرف، کعبے کا منہ مصطفیٰ کی طرف۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ۔ آب کوثر کہاں سے نکلتا ہے؟ اسی زمین سے نکلتا۔ مدینہ منورہ کی مٹی جن لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، سفید مٹی ہوتی تھی، خاک شفا دیکھی ہوگی آپ نے، جن لوگوں نے پرانی دیکھی، سفید مٹی، چمک والی مٹی، خوشبو والی مٹی، یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، میرے نبی کا روضہ، اس زمین پر جنت ہے، جس نے دیکھ لی اس نے جنت کا نظارہ کر لیا۔ ہمیشہ آپ لوگ جو نہیں گئے تھے، اب تو خیر ٹی وی آ گیا، آسان ہو گیا، کہتے تھے منہ طرف کعبہ شریف پہ، جنہوں نے دیکھ لیا ہوتا تھا ان کے تصور میں آتا تھا، اسی طرح روضہ شریف آتا ہے تصور میں یا نہیں آتا؟ سبز گنبد نگاہوں میں رہنے لگا، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نبی پاک کا روضہ، میں اپنے پیر و مرشد کی بات کرتا ہوں، ان سے یہ جملہ سنا تھا اپنے استاد محترم سے، من زار مغفوراً سار مغفوراً۔ ترجمہ کروں یا رہنے دوں؟
شوق دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو میں۔ اب دل کے کانوں سے سننا اور یقین رکھنا۔ من زار مغفورن سارا مغفورن، جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا۔ تو روضہ رسول کو دیکھو، نبی کی سنہری جالیاں دیکھو، ریاض الجنہ دیکھو، اور پھر شک کرو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر بے ادب ہو، گستاخ ہو، یا کسی بے ادب کے حامی ہو، پھر کوئی تمہارے لیے سعادت نہیں ہے۔ منافق بھی تو رہتے تھے نا مدینہ میں، ان کو نہیں ملا، لیکن یمن میں دور سینکڑوں میل کے فاصلے پر اویس قرنی رہتے تھے۔ حضور فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے رہے، نبی کا ظاہری زمانہ پایا، صحابی نہ بنے، لیکن محبت تھی۔ وہ وہاں سے دیکھتے تھے، تم جا کے بھی نہیں دیکھتے ہو۔ وہ آنکھ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ ادب کہاں سے لاؤ گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ نہیں، فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، خوشخبری اس کے لیے۔ جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، اس کے لیے بھی خوشخبری۔ نبی کا روضہ دیکھتے ہیں تو حضور نے تو فرمایا جیسے مجھے میری ظاہری حیات میں دیکھا ویسے دیکھا، تو میں نبی کا روضہ دیکھ کے کیا کہوں؟ میری آنکھیں نہیں سڑیں گی، میں نے نبی کا روضہ دیکھا ہے۔ میں ایمان والا ہوں تو میں کیا، میرا سایہ بھی دوزخ میں انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ ایمان سلامت رہے۔ یہ پوچھنا ہو تو حضرت سلطان بہو سے پوچھو۔ منگن ایمان تے شرماون عشقوں، حضرت سلطان بہو۔ منگن ایمان تے شرماون عشقوں، میرے دل نو غیرت ہوئی۔ وہ ہو کر کے باہو ہوئے ہیں۔ نبی کا عشق نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس دل میں نبی کا عشق ہے وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی مدینے میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو العباس مرسی، مصر میں مزار ہے ان کا۔ حضرت یہ جو امام بوصیری کے مزار کے دوسری طرف ان کا مزار، وہ کہتے ہیں میں ایک لمحے نبی کو نہ دیکھوں تو مر جاؤں۔ صاحب حضوری امام شورانی نے جاگتے ہوئے نبی پاک کو پوری بخاری سنائی ہے، نبی پاک کے برسوں کے بعد۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بہت سے لوگ ہیں، مصیبت ہے، ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ ان سے بچیں۔ اجی مدینے جاؤ تو نبی کی نیت نہ کرو، مسجد کی نیت کرو۔ اور مسجدیں دنیا میں ایک سے ایک ہیں، لیکن مسجد نبوی ایک ہی ہے۔ تم کہتے ہو نبی کی نیت، اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں، تو فرمایا کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو فرماتے کعبے کا نام ہی نہیں لیا، طیبہ کہا۔ اب فتویٰ لگ سکتا تھا، امام ہے جواب دیتے ہیں کیوں میں نے کعبے کا نام نہیں لیا۔ ہوتے کہاں
خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ خلیل حضرت ابراہیم، بنا ان کے بیٹے، کعبہ منا، یہ کب ہوتے؟ اللہ خود فرماتا پیارے تجھے نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا، تو نبی نہ ہوتے تو کعبہ بھی۔ اب فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کعبے کا نام نہیں لیا، طیبہ کہا، تو فائدہ کیا ہوا؟ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ عشق ہو تو مولانا جامی جیسا، مولانا عبد الرحمن جامی افغانستان میں ہرات میں مزار ہے، فرماتے ہیں حضور آپ مجھے بلائیں گے، میں پاؤں سے چل کے نہیں آؤں گا، ایک قدم آنکھوں کا بناؤں گا، ایک سر کا بناؤں گا۔ کیا سمجھا ہے مدینے کو؟ کیا سمجھا ہے روضہ خیر الورا کو؟ بڑا مشہور واقعہ، حج کو گئے مولانا جامی، مکہ کا جو گورنر تھا اس زمانے میں 400 سال پہلے، حضور اس کو خواب میں ملے، ایک شخص ہے عبد الرحمن جامی، افغانستان سے آیا ہے، اس کو مدینہ نہ آنے دینا۔ گورنر یہ سمجھا کہ یہ کوئی بے ادب شخص ہے، نبی کو ناپسند ہے، منادی کرائی، عبد الرحمن جامی کس کا نام؟ جی میرا نام ہے، گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ جی گورنر صاحب کیا ہے؟ آپ کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں۔ بہت اچھا، گورنر ہاؤس سے نکلے، مدینے کے راستے پہ چل پڑے۔ حضور دوبارہ خواب میں ملے، تجھے کہا تھا اس کو مدینے نہ آنے دینا، وہ چل پڑا، راستے میں ہے۔ گورنر نیند سے اٹھا، غصہ آیا ہے، یہ تو کوئی بہت ہی ناپسندیدہ شخص ہے، سپاہی دوڑائے پکڑ کے لے آئے، تمہیں کہا تھا نہیں جانا، تم چل پڑے ہو، جاؤ جیل میں ڈال دو۔ حضور تیسری مرتبہ خواب میں ملے، فرمایا وہ کوئی مجرم نہیں ہے، میرا عاشق ہے، اس نے شعر لکھے ہیں، اگر وہ میرے روضے پہ آ گیا اور آ کے شعر پڑھ دیے مجھے قبر سے باہر نکلنا پڑے گا، میں قبر سے باہر نکلا تو فتنہ ہو جائے گا۔ عاشق لوگ کیسے جاتے تھے مدینے؟ آپ کہیں گے پھر کیا ہوا؟ جب وہ مدینہ گئے، گورنر نے پاؤں پکڑ لیے، جی میں سمجھا تھا آپ ناپسندیدہ شخص ہیں، آپ تو نبی کی بارگاہ میں بڑے پیارے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ گئے تو ان کا عشق کیسے توڑا کہ جو شعر لکھ کے لائے تھے وہ وہاں پتھروں پہ لکھے ہوئے تھے۔ تو میں سمجھتا تھا میں ہی بڑا عاشق ہوں، یہاں کے پتھروں میں نبی کا عشق موجود ہے۔ کتنا عشق ہے نبی کا۔ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پژمردہ آوارہ زِ عصیاں یا رسول اللہ۔ فارسی آتی ہے یا ترجمہ کروں؟ تنم میرا بدن، فرسودہ جاں پارا، حضور یہ آپ کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی، گھلا جا رہا، ٹکڑے ٹکڑے جیسے مچھلی بغیر پانی کے ہوتی ہے، آپ کی جدائی میں میرے جسم کا یہ حال ہے۔ دلم میرا دل پژمردہ آورہ، بجھا ہوا ہے، کیوں؟ گناہ اتنے کیے، کون سا منہ لے کر آؤں؟ جسم کا یہ حال ہے، جدائی برداشت نہیں ہوتی اور دل کہتا ہے کہ اس منہ سے جائے گا، اتنے گناہ کیے ہیں۔ محبت دیکھو، میں پوری نہیں، صرف ایک شعر اور پڑھوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ چسوے من گزر آری، من مسکیز ناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول کہنا اگر غلط ہوتا تو حضور اتنا نوازتے ان کو۔ چسوئے من گزر آری،
حضور آپ رحمت للعالمین ہیں، بڑی شان والے ہیں، مہربانی فرما دیں آپ، اگر کرم فرما دیں اور میری گلی میں آ جائیں۔ منے مسکین سے ناداری، تو حضور میں مسکین نادار آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گا؟ آپ کی شان کے لائق پیش کرنے کو میرے پاس کوئی چیز، لیکن دل تو چاہے گا۔ اتنی بڑی ہستی آئی ہے، کوئی نذرانہ نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور آپ کے سر پر نہیں، ماتھے پر نہیں، چہرے پر نہیں، سینے پر نہیں، آپ کے وجود پر نہیں، آپ کے لباس پر نہیں، آپ کی مبارک جوتیوں پر بھی نہیں، آپ کی مبارک جوتیوں کا مٹی پر جو نشان بنے گا اس پہ اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ محبت والے لوگ، مدینے کے ادب کرنے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اس کائنات میں زمین پر وہ مقام ہے جس پر جنت بھی نثار ہے، جس پر جنت بھی۔ اور جب یہ ٹکڑا اسی طرح اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا تو جنت کو بھی عزت ملے گی تو نبی کے وجود سے ملے گی۔ وہاں جائیں گے تو ان کی برکت سے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو نبی کے وفادار ہو جاؤ۔ آج کی تقریر کا ایک پیغام، ہم بد ہیں، ہم بد عقیدہ نہ بنیں، برے ہیں، برے عقیدے والے، بے ادب، بس یہ پیغام۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ جنت میں جس کو بھی جانا ہے، جو جنت کا طالب ہے وہ نبی کا وفادار ہو جائے، ان کی نسبتوں سے پیار کرو، ان کی ازواج، ان کی آل، ان کی اولاد، ان کے اصحاب، ان کے شہر سے بھی پیار کرو۔ محبت والا وہاں کی مٹی کو آنکھوں کا سرما بناتا ہے۔ محبت والا نبی پاک کے ادب کے معاملے میں کوئی گنجائش، گنجائش رکھ سکتے ہو؟ آپ کی ماں کو کوئی آنکھ مار دے، معاف کرنا میرے منہ سے یہ جملہ نکلا، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ جو پڑھے گا ہاتھ اٹھائے، ہوش میں بیٹھے، ورنہ آپ تو فوراً ہاتھ اٹھا دیتے۔ اس نے آنکھ ماری ہے، کیا کفر کر دیا؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے بہت نچلی سطح پہ آ کر بات کرنی پڑی ہے۔ آپ کہو گے نہیں، میری ماں کی عزت میرے نزدیک بہت زیادہ ہے، اس نے میری ماں کے معاملے میں گستاخی کی ہے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ تمہاری ماں کوئی نبیہ ولیہ نہیں ہے، مگر چونکہ ماں ہے، ماں ہونے کی وجہ سے اتنی عزت۔ تو جو نبی کا ادب نہ کرے، نبی کے صحابہ، ان کی اولاد کا ادب نہ کرے، جو مدینہ کا ادب نہ کرے، کیا ہمارا امام ہو سکتا ہے؟ صحیح واقعہ، اللہ عظمت اہل بیت، صحابہ سے بھی پیار، اہل بیت سے بھی۔ ایک شخص بظاہر عالم تھا، کوتاہی ہو گئی، مدینہ منورہ گیا، کھانے میں دہی جانتے ہیں؟ یوگرٹ، مدینہ میں دہی چکھی تو وہ اتفاق سے کھٹی تھی، گرم دودھ کی بنائی ہوگی، کھٹی بن گئی۔ عورتوں کو یا بنانے والوں کو پتہ ہے کیسے ڈالا جاتا ہے، کتنا کوسا کر کے، نیم گرم کر کے۔ اس کے منہ سے نکل گیا، مدینے کی دہی کھٹی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے ایک عاشق کو خواب میں ملے، فرمایا اسے کہو مدینے سے نکلے، وہاں چلا جائے جہاں دہی میٹھی ہوتی ہے، اس کو کہو نکلے یہاں سے۔ سن رہے ہو؟ آپ کے پڑوس میں علی پور سیدہ ہے، حضرت سیدنا پیر حافظ جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ جاتے تھے۔ ایک دن وہاں کے جتنے امام ہیں، خادم ہیں، ان کی دعوت، دروازوں پہ کھڑے ہونے والے کی دعوت، ان کے کسی مرید نے مدینہ منورہ کے ایک کتے کو پتھر مار دیا، پیچھے لگ گیا ہوگا، نہیں ہٹا، اس نے پتھر مارا تو وہ جو کتا تھا وہ اس کو تکلیف ہوئی، چوٹ لگی۔ جب ٹھکانے پہنچے لوگوں نے بتایا حضرت جی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت صاحب تھکے ہوئے اٹھے، اپنی پگڑی کھول کے اپنے گلے میں ڈالی، اس کتے کے پاس کا کے کہا مجھے معاف کر، میرے مرید سے غلطی ہو گئی، میں نبی کا بیٹا جماعت علی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ سن رہے ہو؟ اگر آپ کو سعادت ملے مدینے جانے کی تو ادب کرنا، نبی کا روضہ دیکھو تو سمجھنا جنت میں آئے ہیں، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا، اور ادب سے وہاں پر رہو، گھنٹہ ملے یا ایک مہینہ ملے، ادب وہاں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ محبت کی باتیں بہت سی روکیں اپنے آپ کو، بہت تھی ذہن میں تھی نہیں کی، وہی بات کہ خاصاں دی گل، بس کچھ اپنے آپ کو روکا، پتہ نہیں ان کی تسکین ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جس قدر ہو سکا گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دوستو لٹیرے لگے ہوئے ہیں، پلانٹڈ لوگ سوشل میڈیا پہ تم لگا دیے ہیں، آگے بابے کوئی شے ہی نہیں ہے، تو نے بابوں کو دیکھا کہاں ہے، تو جانتا کیا ہے، نبی کے غلاموں کو بھی تو پہچانتا۔ سنو، عقیدے یاد کرو صحیح، اپنی عورتوں بچوں کو یاد کرو، انہیں پیدا ہوتے ہی ادب سکھاؤ، ورنہ کل تم سے سوال ہوگا، کیا جواب دو گے؟ قبر میں پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیا جواب دو گے؟ یہ تو کہہ دیں گے محبت سے، میں کہتا تھا جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا۔ آپ کیا جواب دو گے؟ ان کے پیچھے لگو گے جو خود بے ادب ہے؟ آپ کے ہاں کہاوت ہے بے ادب بے نصیب با ادب، آج یہاں سے عہد کر کے اٹھو، جیئیں گے تو نبی کی وفاداری میں جیئیں گے، بے ادبوں سے اور بے ادبی سے کوئی تعلق۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو سلامت رکھے، آپ سب کو جو آئے محبت سے اللہ ایک ایک قدم پر ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرمائے۔ اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ اللہ۔
12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ اللہ۔ یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، آیا سراج منیر نبی جی اللہ اللہ۔ حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار، جان سے پیارا راج دلارا، رحمت کی سرکار نبی جی اللہ اللہ۔ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ اللہ اللہ۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ اللہ اللہ۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا